بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق اللہ و اس کے ناظرین، السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ 27 ذی الحج 529 ہجری آپ جانب اروا قبرستان تشریف لے گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ علماء و فقیر کی ایک بہت بڑی جماعت بھی تھی۔ آپ شیخ حماد مسلم بن دباد کی قبر پر تشریف لے گئے اور کافی دیر تک وہاں کھڑے رہے۔ شدید گرمی کا موسم تھا۔ آپ کے ہمراہ آئے ہوئے تمام لوگ جو آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے وہ گرمی سے نڈھال ہونے لگے۔ کافی دیر قیام کرنے کے بعد جب آپ پیچھے مڑے تو آپ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ انہوں نے وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا 15 شعبان 499 ہجری بروز جمعہ میں حماد بن مسلم دباس اور ان کے مریدوں کے ہمراہ نکلا تھا کہ ہم نماز جمعہ جامع رصافہ میں ادا کریں۔ جب ہم دریا پہ پہنچے تو حماد بن مسلم دباس نے مجھے دھکا دے دیا۔ یہ سردیوں کے دن تھے۔ میں نے بسم اللہ شریف پڑھ کر غسل کی نیت کر لی۔ اس وقت میں نے صوف کا جھولا پہن رکھا تھا اور میرے پاس کتاب کے کچھ ورق موجود تھے۔ ان ورقوں کو میں نے دائیں ہاتھوں میں تھام لیا کہ وہ گیلے نہ ہو جائیں۔ حضرت شیخ اور ان کے مرید مجھے اسی حالت میں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ میں دریائے دجلہ سے نکلا اور پانی میں بھیگے ہوئے جبے کو نچوڑا اور پھر ان کے پیچھے ہو لیا۔ سردی کی وجہ سے میرے جسم پر کپ کپی طاری تھی۔ جب حضرت شیخ کے مریدوں نے میری مدد کرنا چاہی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے انہیں جھڑک دیا کہ میں نے اس کی آزمائش کے لیے اسے اذیت دی، مگر یہ پہاڑ کی مانند ہے، یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اور جب میں حضرت شیخ کی قبر پہ آیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت کے سر پر یاقوت کا تاج ہے اور ہاتھ میں سونے کے کنگن اور پاؤں میں سونے کا پوش ہے، مگر آپ کا داہنا ہاتھ ساکن ہے۔ اس سے وجہ پوچھی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس ہاتھ سے تمہیں دریا میں دھکا دیا تھا، تم مجھے معاف کر دو۔ میں نے شیخ کے حق میں دعائے خیر کی اور پھر 5000 اولیاء اللہ نے اپنی اپنی قبروں سے آمین کہا۔ اللہ عز و جل نے اپنے شیخ کے ہاتھ کو تندرست کر دیا۔ اس وجہ سے میرے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑی ہے۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اپنے اصحاب کے ساتھ جب بغداد شریف واپس پہنچے تو شہر میں اس بات کا شور مچ گیا تو حضرت شیخ حماد بن مسلم کے مریدین اکٹھے ہو کر آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آ گئے تاکہ اس بات کا ثبوت طلب کر سکیں۔ جب وہ مریدین آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو بیعت کی وجہ سے آپ سے کچھ نہ پوچھ سکے۔ آپ ان کا مقصد جان چکے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ان مریدین سے کہا کہ تم 2 مشائخ کا انتخاب کر لو، وہ تمہیں میرے قول کی صداقت کا یقین دلائیں گے۔ اچانک انہوں نے حضرت شیخ عبدالیعقوب یوسف بن ایوب بن یوسف بن حمانی رحمت اللہ علیہ کو، جو کہ بغداد میں اس وقت نمودار تھے، حضرت شیخ بن ابو نعمان جو کہ بغداد کے رہائشی تھے، ان کا انتخاب کیا۔ یہ دونوں بزرگ صاحب و کشف و کرامت تھے، لیکن یہ بزرگ اس وقت موجود نہ تھے۔ حضرت شیخ حماد نے آئندہ جمعے تک کا وقت دیتے ہوئے کہا کہ ہم آئندہ جمعہ تشریف لائیں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اپنے سر مبارک کو جھکا لیا۔ کچھ دیر بعد حضرت شیخ یوسف ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے تشریف لائے اور کہنے لگے، شیخ حماد بن مسلم دباس فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ درست فرماتے ہیں، انہوں نے میرے متعلق تمہیں جو خبر دی ہے وہ درست ہے۔ ابھی وہ اپنی بات کر ہی رہے تھے کہ حضرت شیخ عبدالحماد بھی دوڑتے ہوئے تشریف لائے اور انہوں نے بھی اس بات کو بیان کیا۔ حضرت شیخ حماد بن دباس کے مریدوں نے آپ سے اس گستاخی کی معافی مانگی۔